خدا کی راست بازی کے لیے زندہ رہیں۔ رومیو کا خط 13 باب ایک بیان کرتی ہے، ہر شخص الہی حکومتوں کے تابع رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خداوند کی طرف سے مقرر ہیں۔ ہمیں یقیناً معاشرتی اصلاحوں کی حدود میں رہنا چاہیے۔ خدا نے ہمیں خوف رکھنے اور ان کی عزت کرنے کا حکم دیا جو دونوں ہماری روحانی اور جسمانی زندگیوں پر اختیار رکھتے ہیں۔ خدا حکومتوں کے سرکاری افسر کو کسی وجہ سے اختیار دیتا ہے، اور اسی لیے ہمیں یقیناً انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں پالوس کا کہا یقیناً یاد رکھنا چاہیے، آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو۔ رومیو کا خط اس کا 13 باب اس کی 8 آیت، یہ ہے کیوں ہم مفت کتابیں شائع کر رہے ہیں، اس خوبصورت خوشخبری کو تمام دنیا کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ خدا نے کہا کہ اس واسطے محبت شریعت کی تکمیل ہے۔ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ وفاداری سے اپنی مذہبی زندگیوں میں شریعت پوری کر رہے ہیں۔ خدا نے ہمیں پانی روح کی خوشخبری دی جو ہمیں گناہ سے بچانے کے لیے اس کی راستہ بازی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمیں خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے جو پانی روح کی خوشخبری میں دکھائی گئی ہے۔ اس خوبصورت خوشخبری کو پھیلانا جو ہمارا خداوند ہمیں دے چکا ہے، واقعی دوسروں کو زندگی عطا کرنا ہے، چونکہ یہ لوگ کو ان کے تمام گناہوں سے بچاتی ہے۔ ہمیں یقیناً یسوع مسیح کی محبت کے وسیلہ سے حاصل کی گئی محبت کے قرض کے سوا کوئی قرض نہیں لینا چاہیے۔ یہ ہمارے جاگنے کا وقت ہے۔ آیت نمبر 11 کہتی ہے کہ اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو گے، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ ہم 1000 سال کے لیے مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے جب ہمارے کمزور بدن تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ ہے جب ہمارے بدن بھی چھڑائے جائیں گے۔ ہم اپنی نسل اور نوح کی نسل کے درمیان مفاصلت دے سکتے ہیں۔ ہم جنس پرستی کی ایک نئی لہر نے جامعات میں ہلچل مچا دی ہے۔ یہ دنیا کتنی بدکار ہے کہ جب ایک شخص کو کسی کو گھسیٹتا ہے اور دوسرے آدمی کو محض لمبے عرصے تک سکے سے چلنے والے فون استعمال کرنے کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے۔ اس نسل میں بہت سارے ایسے سفاک اور بدکار اعمال ہو رہے ہیں۔ ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ یہ اب ہمارے جاگنے کا وقت ہے۔ ہمارے خداوند کی دوسری آمد انتہائی نزدیک ہے۔ ہمیں دلچسپی لینی چاہیے، شناخت کے قابل ہونا چاہیے اور یہ دور کیسا ہے، اور احساس کریں کہ خداوند کی دوسری آمد بالکل نزدیک ہے۔ لیکن اسی وقت یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ موجود ہیں جو واقعی اس دور سے باخبر نہیں ہیں۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ متی کی انجیل 24 باب 37 آیت۔ حتیٰ کہ نوح کے دور میں لوگوں نے گھر بنائے، شادیاں کی، تمام اقسام کے گناہ کیے اور اپنے روزمرہ کے کاروبار میں مصروف رہے، جب اچانک ان پر ایک دن خداوند کا غضب نازل ہو گیا۔ کسی نے نہیں بلکہ نوح نے بھاری بارش اور سیلاب کی امید کی جس نے سب کچھ مٹا دیا، لیکن چند لوگ بچے جنہوں نے اس کی کشتی میں پناہ لی۔ وہ جو ہلاک ہوئے انہوں نے خدا کی تباہ کن عدالت کا سامنا کیا جب وہ کسی مداخلت کے بغیر آزادی سے کھا پی رہے تھے۔ یہ دنیا نہ صرف جنگ کے خطروں کے لیے ظاہر ہوتی ہے بلکہ بھاری فطرتی تباہیوں کے لیے بھی جو آب و ہوا کی تبدیلیوں کے ساتھ تمام دنیا میں واقع ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ہم جو کھاتے ہیں اس میں بھی ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہے، اور ہم ان کے بارے میں فکر کیے بغیر مزید خود اپنے کھانے سے ہی لطف اندوز نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے کیوں ہمیں یقیناً اس دور میں عقل مندی سے رہنا ہے، اور یاد رکھیں کہ ہمارے بدنوں کی نجات جب ہم نے پہلے ایمان رکھنا شروع کیا سے زیادہ نزدیک ہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو مسیح کی نجات کے ساتھ ملوث کر چکے ہیں؟ آپ شاید سوچ سکتے ہیں کہ اس دنیا کی تباہی کا ایمان کی سنتلت کے ساتھ کچھ واسطہ نہیں، اور اسے دنیاوی سیاحت اور معاشیات کے ساتھ سارا واسطہ رکھنا ہے۔ لیکن عالمگیر تباہیاں دنیا کی تباہ کاری کو علامات کے ذریعے سے آگاہ کر رہی ہے۔
یہ دنیا جلدی بے انتہا معاشی ماحولیاتی آفتوں کا سامنا کرے گی۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہی خداوند کی دوسری آمد نزدیک ہوتی جاتی ہے، ہمیں یقیناً آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہیں ہونا چاہیے۔ مدد کرنا، حفاظت کرنا، رہنمائی کرنا، محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور ہمیں یقیناً یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہماری امیدیں اس سے زیادہ نزدیک ہیں کہ جب ہم نے پہلے ایمان رکھنا شروع کیا تھا۔ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جس میں ہمیں یسوع مسیح کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے امید سے زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہماری امید کہاں ہے؟ ہماری امید مسیح کی واپسی کا انتظار کرنے میں پائی جاتی ہے، جو ہمیں زندہ کرے گی اور ہمیں 1000 سال بادشاہی میں اس کے ساتھ بادشاہی کرنے کا اجر دے گا، جو عظیم اظہار ثانیوں کے ساتھ صلاح دور سے بڑھ کر ہے۔ جو ہی وقت نزدیک ہوتا جاتا ہے، ہمیں یقیناً مسیح کی راستہ بازی رکھتے ہوئے امید کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری پر مضبوطی سے مضبوط کھڑے رہنا چاہیے اور اپنے پورے دل کے ساتھ اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہمیں یقیناً تمام دنیا میں ہر جان کے ساتھ خوشخبری بانٹنے کے لیے اپنی خدمت کو پھیلانا چاہیے۔ ہمیں یقیناً آپس کی محبت کے علاوہ کسی چیز کے قرضدار نہیں ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ فطرتی تباہیوں سے، مثلاً زلزلوں، آتشی فشاؤں سے زیادہ مصیبتیں ہوں گی۔ بہت ساری فلمیں آج کل عالمگیر تباہی کے موضوع پر بنائی جا رہی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ ہے کیونکہ دنیا ممکنہ طور پر ہٹ جائے گی جس طرح ہالی ووڈ کے منصف تصور کرتے ہیں، اور یہ سب ثبوت ہے کہ لوگ لاشعور طور پر دنیا کی فوری تباہی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جسم کے کاموں کے ساتھ اپنے آپ کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ روح کے کاموں کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ پانی روح کی خوشخبری پھیلانے والی زندگی خوبصورت ترین ہے۔ تمام دنیا میں سے لوگ ہماری خدمت پر حیران ہوتے ہیں۔ ان گنت لوگ ہمیں بتا چکے ہیں کہ وہ کیسے ہماری خدمت کی وجہ سے چیلنج کیے جا چکے ہیں۔ وہ یقین نہیں کرتے کہ کیسے ہم کوریا سے، ایک چھوٹا سا ملک، خدا کے خادمین کا ایک گروہ خدا کی راستہ بازی کو اتنے زور سے پھیلا سکتا ہے۔ ہاں، ہم بے شک چھوٹے اور کمزور ہیں، لیکن ہم پھر بھی تمام دنیا میں خوشخبری پھیلاتے ہیں، کیونکہ ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر یعنی خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ رومیو باب 14 اور اس کی آیت کہتی ہے، اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں۔ بس ہم جئیں یا مریں خداوند ہی کے ہیں۔ پالوس نے پچھلی آیت میں یہ بھی کہا، کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے، نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے، ہم صرف اپنے خداوند کی وجہ سے وجود رکھتے ہیں۔ چونکہ ہم اس دنیا میں اپنے خداوند کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے اور اس کی راستہ بازی کے وسیلہ سے راستہ باز بن گئے، ہم مسیح سے تعلق رکھتے ہیں، آئے ہم مرتے یا جیتے ہیں۔ ہم مسیح کی مانند دنیا میں اور خدا کی راستہ بازی کے لیے اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے جئیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے۔ خدا ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہمیں تمام دنیا میں خوش آئند خبر پھیلانے کے لیے اپنے آلات کے طور پر استعمال کرنے کے واسطے چن چکا ہے۔ وہ اس طرح وہ ہمارے لیے منادی کا عظیم دروازہ کھول چکا ہے۔ وہ ہمیں حقیقتاً ہر قوم کے پاس چل کر جانے کے بغیر کتابوں کے وسیلہ سے خوشخبری پھیلانے کی اجازت دے چکا ہے۔ خدا کی راستہ بازی پر مشتمل کتابوں کی سیریز کا ترجمہ کیا جا چکا ہے اور انگریزی بولنے والی دنیا، اسپانی بولنے والی دنیا ممالک اور اس طرح ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ہر ممالک میں بھیجی جا چکی ہیں۔ میں پر یقین ہوں کہ کتابوں کی یہ نئی سیریز بنام ہمارا خداوند جو خدا کی راستہ بازی بن گیا، دنیا میں ہر جان کو عظیم روحانی برکات دے گی۔ یہ حیران کن ہے کہ کیسے خدا اپنی راستہ بازی پر ایمان رکھنے والوں کے وسیلہ سے اپنی مرضی مکمل کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ دنیا آخرکار اس خوبصورت خوشخبری کے ساتھ ڈھانپی جائے گی، اور ایک بار جو ہی خوشخبری جو خدا کی راستہ بازی پر مشتمل ہے تمام دنیا میں پھیلائی جاتی ہے، خدا ہر ایک منصوبہ کو محفوظ کرے گا جو ہمارے لیے ذخیرہ خانہ میں رکھتا ہے۔ یہ دور ہوا کے طوفانوں کے دہانے پر ہے۔ تیل کے بحران اور عالمی معیشت غضب ایک بار پھر دنیا کو الٹا سکتے ہیں۔ ہمیں یقیناً زیادہ وفادار ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں یقیناً پانی روح کی خوشخبری پھیلانی چاہیے جب تک اس دنیا کا آخر نہیں ہو جاتا۔
آئے ہم گرم جوشی سے پانی اور روح کی خوشخبری پھیلائیں تاکہ کوئی اس دنیا میں اس خوشخبری سننے کے بغیر نہ رہے۔ ہمیں یقیناً تعاون کرنا چاہیے اور اسی مقصد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً جدون کے 300 جنگجوؤں کی مانند کام کرنا چاہیے، اگرچہ ہم تعداد میں چند ہیں۔ ہم آسمان کے بہادر سپاہی ہیں اور خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جو کوئی بھی گناہوں کی معافی حاصل کرتا ہے اور خدا کا شکر گزار ہے، خدا کی راستہ بازی پھیلانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ ہم ایمان کے وسیلہ سے فتح مند ہوں گے کیونکہ ہم خدا کی راستہ بازی رکھتے ہیں۔ وہ جو خدا کی اس راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں ہمیشہ روح کے کاموں کا تعاقب کرتے ہیں اور اپنے مقاصد روحانی کاموں کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ میں دعا مانگتا ہوں کہ خداوند کی راستہ بازی آپ پر ہو۔ آمین۔